نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ ہم گناہگاروں کو اپنے پاک ذکر کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ قریب میں انتخابات ہوا چاہتے ہیں جیسا کہ بظاہر امکان ہے، بظاہر کہنے کو تو انتخابات یہ الیکشن ایک عمل ہے، لیکن اس عمل میں حصہ لینے کے حوالے سے ہم سب کی کچھ شرعی ذمہ داریاں ہیں جنہیں اکثر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شرعی ذمہ داریاں ہیں، سماجی ذمہ داری نہیں کہا، یا کسی شخص کے نتیجہ فکر کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں ایسا نہیں کہا، شرعی ذمہ داریاں ہیں۔ شرعی ذمہ داریوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شریعت مطہرہ کے باقی احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس موقع پر ہمارے ذمے جو کام لگایا جا رہا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے احکامات شرعیہ کو چھوڑنے پر، ترک کرنے پر وبال ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے پر بھی وبال ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ دنیا دار کہلاتے ہیں یا بے دین کہلاتے ہیں یا دین سے بیزار کہلاتے ہیں، انہوں نے غیر محسوس طریقے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ بس ہمیں یہ کرنا ہے، میری یہ پارٹی ہے، میرا یہ لیڈر ہے، میری بلا سے کہ ملک کو کیا فائدہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر دین کو کیا فائدہ ہوگا، عوام کو کیا نفع ہوگا، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ بس وہ پاگلوں کی طرح اپنی پارٹیاں اور اپنے قائدین کی حمایت میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کے جو اپنی ذات میں کنجوس اور بخیل ترین دکھائی دیتے ہیں، ان مواقع میں وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ کے جو اشارتاً کنایتاً بھی کسی شخص کی ناگوار بات کو یا ناگوار رویے کو برداشت نہ کریں، وہ سری گالی کو بھی ہنسی خوشی سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اگر اللہ والا بننا چاہے تو بہت ہی آرام سے اور بہت ہی احسن طریقے سے بن سکتا ہے۔ جس طرح ہم سیاست میں برداشت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، یہ تین کام ہم اللہ کے لیے سیاست میں جس تناسب سے کرتے ہیں اس سے آدھا کر لیں
تو آپ یقین کیجئے کہ ولایت اور بزرگی کا وہ منصب اللہ پاک عطا فرمائیں کہ کبھی ہمارے حاشیہ خیال میں بھی وہ بات نہ آئی. برداشت کرنا، خرچ کرنا، خوشامد کرنا. جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو پھر یعنی بے شک صحابہ قیامت تک صحابہ جیسے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ان کی صفات اور ان کی پاکیزہ عادات اور ان کے بابرکت اعمال و افعال وہ معیار ہیں. ایک مرتبہ کوئی بات کی گئی کہ حضور اگر کوئی ایسا معاملہ آیا تو پتہ نہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ان لوگوں نے کہا ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مفہوم تو بہت پیچھے رہ گیا. ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. آپ جو فرمائیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم بلا تامل سمندر میں کود جائیں گے. تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ کسی فرد کے لیے، کسی شخص کے لیے اتنی وارفتگی ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. یہاں پر قیاس کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ وہ ذات اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، مجمع المحاسن، مجمع الصفات ہے. لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے دور میں، اپنے ماحول میں لوگوں کو اس طرح سے ایسے لوگوں کے لیے وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں جنہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا. ان کے دفاع میں، ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں ٹھیک نہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جس طرح کوئی شخص اولاد مانگے بغیر نکاح کے تو اس کی دعا نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے ساتھ گویا کہ نعوذ باللہ مذاق کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح تعمیر مملکت میں، تعمیر قوم میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ میری قوم ٹھیک ہو جائے، میرا ملک ٹھیک ہو جائے، یہ تو نعوذ باللہ خدا سے مذاق کرنے والی بات. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ حصہ کہ دنیا دار کہلانے والے یا بے دین کہلانے والے یا دین سے بیزار سمجھے جانے والے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اچھے خاصے دینی شناخت رکھنے والے لوگ، عالم بنے، صلحاء میں طویل وقت گزارا، ان کے ہاں بھی ایسا ہی جمود، جاہلانہ جمود پایا جاتا ہے. بس فلاں کی حمایت کرنی. بھائی تم میں اور اس بے دین میں کیا فرق ہے؟ وہ بے دین بھی اسی کی حمایت کر رہا ہے اور تم بھی اسی کی حمایت کر رہے ہو. ہم خانقاہوں سے منسلک ہیں، مختلف لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں، تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ میں اپنی کیفیت اپنے شیخ کے سامنے ظاہر کروں. شیخ نہ بھی ہوں، میرا تعلق اگر ہے کسی سے عظمت اور برتری کے احساس کے حوالے سے تو میں مشورہ نہیں ظاہر اس لیے نہیں کرتے اس شخص کی طرح کہ جو کسی جگہ شادی پہ اصرار کر رہا اور اس کو کہے کہ استخارہ کر لیں تو اس ڈر سے استخارہ نہیں کرتا کہ کہیں منفی یا خلاف جواب نہ آ جائے. عالم بن کے بھی جاہل رہے، خانقاہ سے منسلک ہو کر بھی جاہل مطلق رہے، کیسے تبدیلی ہوگی؟ کیسے حالات بدلیں گے؟ دیکھیے نا، ہمارے ساتھی جو ہم سے منسلک ہیں جن میں بہت سے علماء ہیں، کسی ایک میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ آ کر کے کہے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ وہ جو ذہن میں بت ہیں طے شدہ، ان سے جو محبت ہے وہ ترک نہیں کی جا سکتی.
شیخ الحدیث بھی وہی کر رہا ہے، محتمم بھی وہی کر رہا ہے، مفتی بھی وہی کر رہا ہے، شیخ طریقت بھی وہی کر رہا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ایک تصور ذہن میں قائم کر کے اس پر ایسے مضبوط ہو گئے ہیں جیسے وحی کا نزول ہوا ہے. جب ہم دیندار کہلانے والے لوگوں کا یہ حال ہوگا، الحمدللہ کسی شخص کی حمایت کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے اور کسی کی مخالفت کا اشارہ نہیں. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، اس خانقاہ کی اس نسبت کی حضرت کے سلسلے کی برکت ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. پہلے بھی یہی موقف تھا اور آج بھی ہے، اور اللہ سے دعا کہ آئندہ بھی رہے کہ حمایت و مخالفت صرف اور صرف ترجیحی طور پر اللہ کے لیے. ترجیحی طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، کہ پہلے مرحلے میں یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کی عظمت کے لیے حمایت ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. بھائی ولایت اور بزرگی کی سینکڑوں کتابیں پڑھ لیں، ان سب سے بڑا فلسفہ ولایت کا ایک ہی ہے کہ جس کی تنہائی اور جس کی خلوت و جلوت ایک ہوں وہ اللہ کے ولی ہے، ورنہ سب فارغ ہے. لوگوں کے سامنے تسبیح پکڑ لینا، لوگوں کے سامنے دین کا دینداری کا ایک تاثر دینا اور تنہائی میں جا کر کے اس کے بالکل الٹ ہونا، اس سے بہتر وہ بے دین آدمی جو جھوٹ نہیں بول رہا. اگر آپ کی بیوی اور بچے آپ کی خلوت و جلوت سے مطمئن ہیں تو سمجھ لیں کہ خیر کے راستے پر ہیں. اگر بچے ہی سوچتے ہوں کہ ابا باہر کچھ کہتا ہے اندر کچھ کہتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ بیوی یہ کیسے سمجھتی ہو کہ یہ عذاب مجھ پہ مسلط ہے، میری مجبوری میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں، تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ ان ڈرامے بازیوں کو چھوڑیے، کوئی ایک راستہ متعین کیجیے، مت دھوکہ دیجیے لوگوں کو. حضرت نے فرمایا تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، جب وہ ایک مزدور آئے تو حضرت نے پورا بیان اس کے لیے کیا. اور راوی کہتے ہیں کہ جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا تھا نا، پوری لے کے ساتھ اور طرز کے ساتھ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ پڑھیں، بالکل اس ایک مزدور کے لیے ویسا ہی پڑھا. ہمارا مسئلہ یہ کہ بندے پورے نہ ہوں تو ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو کہتے ہیں میں تمہارا نوکر لگاؤں، مائک خراب ہو تو ہم کہتے ہیں گلا گیلا کر رہا ہے. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا یہ بات پرانی ہو گئی. ہماری ان حرکتوں کی بنا پر لوگ جس کان سے سنتے ہیں اسی سے باہر نکال دیتے ہیں. پہلے بیانات ملتے نہیں تھے نا، کیسٹیں تلاش کرنا پڑتی تھیں. اب ایک بٹن دبانے یا ٹچ کرنے کے فاصلے پر ہزاروں بیانات موجود ہیں. نتیجہ صفر ہے. اگر ہے بھی تو اسی چسکے کے لیے فلاں نے فلاں کو نیچا کر دیا، فلاں نے فلاں کو نیچا کر دیا، کلپ ایک دوسرے سے شیئر کیے جا رہے ہیں. حصول خیر اور قبول خیر والی تو بات بہت پیچھے رہ گئی، نہ سننے میں نہ کہنے میں. ہمیں کیا ضرورت ہے لمبی لمبی محنت؟ اس محنت کا کیا فائدہ جس محنت کا مقصد لوگوں کو متاثر کرنا ہو. میں ڈیرہ غازی خان حاضر ہوا حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو وہاں بہت سے لوگ ملے. بس وہ میری وہ ذہنی گندگی کے وہ حسن زن اور حسن نیت مجھے میسر نہیں ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. تو جمعے کے بعد وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پختہ عمر کے بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ ملے. تو میرے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ جو مجھ سے مل رہے ہیں یہ اپنے سینے کا بایاں حصہ میرے جسم کے ساتھ بطور خاص ملا کر کے مجھے احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہے. وہ چند ایک لوگوں کے ساتھ جب ملنا ہوا تو میرے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوئی
وہ بدگمانی راسخ ہوتی گئی، ایک کے بعد دوسرا ملا، تیسرا ملا، چوتھا ملا. شوق مجھے نہیں پیدا ہوا کہ یار میں بہت پیچھے رہ گیا، اس لیے کہ شوق تب پیدا ہوتا ہے کہ مخاطب میں اخلاص ہو اور خیر خواہی کا جذبہ ہو. تو اس کے بعد کھانے کی ترتیب تھی. شاید اس چیز کو مولانا عبدالقادر صاحب نے بھی محسوس کیا ان لوگوں سے ملنے میں، یا انہیں کشف ہوا، یہ تو مجھے نہیں معلوم. تو کھانے کے دوران نجی گفتگو شروع ہوئی. تو حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اختلاج قلب کو اجراء قلب سمجھنا شروع ہو گئے. حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب نے خط لکھا، اور یہ سوچ کر خط لکھا کہ بڑی واہ واہ ہوگی. انہوں نے، اب مجھے پورا مضمون تو یاد نہیں، میں وہ جو قرائن تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت وہ آپ نے جو فرمایا تھا اتنی تسبیحات میں فلاں کی کرتا ہوں، فلاں کی کرتا ہوں وغیرہ، سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تسبیحات کس کے لیے کرنی ہے؟ اگر تسبیحات اسی لیے کرنی ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں. ہمارے عامل حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے عملیات چھوڑ دیے تو لوگ بدعقیدہ لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیں گے، تو ہم اس لیے خدمت کر رہے ہیں. دونوں باتیں جھوٹ ہیں، صرف اپنی واہ واہ اور پیسہ مقصود ہے. چل رہا ہے لوگوں کا. رہی بات فائدے کی، تو بھائی بظاہر فائدہ تو عیسائیوں کے عملیات کے سلسلے میں بھی ہو جاتا ہے، تو معیار صرف یہ رہ گیا. درود شریف پڑھ لیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اپنے حالات لکھتے رہنا. اب انہوں نے اپنے حالات لکھے جی کہ وہ شب بیداری کا بھی اتنے عرصے سے معمول ہے، اور فلاں بھی ہم کرتے ہیں، اور فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب نے ایک تحریر پیش کی. حضرت کے خیال میں وہ تحریر بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہو سکتی تھی. تو کہا کہ حضرت اس موضوع پر ہے. فرمایا کہ ہاں بہت اچھی ہے، پانی گرم کرنے کے لیے آگ جلانے میں کام آئے گی. تو اسی طرح حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب کچھ کاغذات، کچھ صفحات لے کر آئے. پوچھا کیا کہ حضرت میں نے اپنے ملفوظات لکھے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت نے غالباً یہی جواب ارشاد فرمایا. تو اب ان صاحب نے، ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب ووٹ کے حوالے سے اول تو ہم پوچھتے نہیں ہیں، جو پوچھنا ہوتا ہے وہ صحیح صورتحال معلوم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، وہ ہمیں اپنی تائید مطلوب ہوتی ہے. مسئلہ بھی ہم اسی حوالے سے پوچھتے ہیں. جی پھر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ نہیں، پھر دوبارہ پوچھیں گے نہیں ہو، کوئی گنجائش. تو حضرت کی خدمت میں لکھا کہ حضرت وہ شب بیداری بھی ہو رہی ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہے، تسبیحات بھی ساری ہو رہی ہیں، 12 تسبیحات اور وغیرہ، خوب لکھا. تو پوری تمہید باندھنے کے بعد لکھا کہ جب ہم ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو سینے میں بائیں جانب کو اتنے نیچے جا کر کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہے. اب توقع یہ تھی کہ حضرت فرمائیں گے بھئی تم تو بہت پہنچ گئے، بہت اونچے درجے پر فائز ہو گئے، تمہارے کیا کہنے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت کے ایک جملے نے ان ساری امیدوں پہ اوس ڈال دی. اب اسی تسلسل میں سنی کہ حضرت ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو بائیں جانب کو اتنے انگل نیچے کوئی چیز پھڑپھڑاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا پھیپھڑا فقط وسلام، چلو نکلو یہاں سے. کس مقصد کے لیے محنت کی ہے؟ سب بن گئے، انسان نہیں بن سکے. جب تک یہ تصور باقی ہے کہ میں، یہ میرا طبقہ ایک برتر طبقہ ہے، یہ سارے فاسق و فاجر ہیں یا بے دین ہیں، اس وقت تک آپ کے پاس آنے والے علاج کے محتاج نہیں بلکہ آپ خود محتاج ہیں علاج.
بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نیک آدمی کہ جو احساس پارسائی میں مبتلا ہو، اس سے بالیقین وہ گناہگار 1000 گنا بہتر ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے۔ ہاں جی، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تسلسل کے ساتھ معمولات پورے کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر اسی جگہ رکے ہوئے ہیں۔ الیاذ باللہ، ہم نے دین کی تقسیم کر لی کہ یہ دین ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ کیا کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہزاروں دفعہ پڑھا بھی، سنا بھی، لیکن محبت بھی اپنے نفس کے حوالے سے، اپنے مفادات کے حوالے سے، اور نفرت بھی اسی حوالے سے۔ کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کیا حاصل ہوا ہے؟ جو بات دوسرے کو کہنی تھی وہ میں خود کہہ کر کے اس کا وزن ختم کر رہا ہوں۔ صلحاء میں سے کسی کا قول ہے اور بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا کہ وہ خاموشی، وہ خاموش شخص کہ جس کی بات سننے کی لوگ تمنا کریں، اس بولنے والے سے بہتر ہے جس کی خاموشی کی لوگ امید کریں۔ ہم خطبہ دیتے ہیں، لوگ منتظر ہوتے ہیں جب اس کی خاموشی ہوگی۔ 1:30 بجے نماز ہوتی ہے تو 28 منٹ پہ پہنچتے ہیں۔ ساری رات ہم مطالعہ کرتے ہیں، انداز بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لمبی چوڑی تقریر کی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے اور فرمائے کہ وہ رات ہم نے وہ دودھ رکھا تھا، وہ بلی آئی اور اس نے اس برتن کو گرا دیا، وہ دودھ ضائع ہو گیا۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ پورے مجمع میں کوہرام مچ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری فصاحت و بلاغت، ہمارے منتخب اور بہت ہی پرکشش جملے وہ اثر نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ بھی کہ تاثیر مقصود نہیں ہے، نوکری مقصود ہے اس رب کی، بس وہ کر لیں، باقی ان کی مرضی کہ وہ تاثیر مرتب فرمائے نہ فرمائے۔ تو دنیا داروں سے کیا گلہ کرنا، بے دینوں سے، دین سے بیداروں سے کیا گلہ کرنا۔ ایک اللہ والے نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بے دین سے بے دین شخص ہو، اگر آپ کا اس سے جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے میں آپ کی ذات تک ہی رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ ہم جیسے نام نہاد مولوی اور دیندار کہلانے والوں سے اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو وہ سب سے پہلے مخاطب کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، اس نے علماء کی توہین کی، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ ایک فیکٹری میں توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگی، سنا ہے کہ وہ فیکٹری ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دینی شناخت رکھنے والے شخص نے اپنے مفادات یا اپنے مقاصد یا مطالبات کی تکمیل کے لیے ایک جھوٹا ایشو قائم کیا کہ اس شخص نے صحابہ کی یہ توہین کی ہے، لوگوں کو مشتعل کر کے اس کی فیکٹری جلوا دی۔ کیا خدا کو منہ دکھائیں گے؟ یہ دینداری ہے؟ انسانیت ہی نہیں رہی۔ کیا ہم میں اخلاقی ہمت اور اخلاقی جرت ہے کہ مخالف کی کسی خوبی کو ہم بیان کریں؟ مخالف کے کسی وصف کو ہم سنیں؟ ممکن ہے ہمارے لیے جس ماحول سے ہم گزرے ہیں یا جس ماحول میں ہماری تربیت ہوئی ہے؟ کوئی ایک عالم مفتی شیخ الحدیث، بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، میرے علم میں اس وقت نہیں ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر ووٹ دینے کا فیصلہ کرے۔ نہا خانے میں کہیں نہ کہیں
سیاسی وابستگیاں ہیں، پھر انہی کے دلائل تلاش کر کے اسی کو حق ثابت کر کے اس پہ قائم ہے۔ تو کیا سب کے سب لوگ اگر شر پہ اکٹھے ہو جائیں تو حقیقت بدل جائے گی؟ دنیا داروں سے کیا گلہ کرنا، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اہل علم فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے ذیل میں ووٹ کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہ امانت ہے، اور اگر امانت اہل تک نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوں گے۔ کسی ایسے شخص کو ہم نے ووٹ دیا جو کہ اہل نہیں تھا، مجھے پتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد بھی میرے محبین اور میرے محبوب اسی نقطے پہ قائم رہیں گے، بس ووٹ تو اسی کو دینا ہے۔ یہاں دو باتیں ہوتی ہیں، بات نہ سمجھنے کی یا بات پر عمل نہ کرنے کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سننے والا جامد محض ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کہنے والے میں اخلاص نہ ہو۔ پہلی بات کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن دوسری بات کا مجھے اعتراف ہے۔ لیکن جو عرض کر رہا ہوں الحمدللہ وہ صحیح عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر میں اپنے ان ساتھیوں سے کیا گلہ کروں جو عالم فاضل نہیں، پھر وہ دیہاتی ہم سے کہیں بہتر ہے کہ حضرت جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ظاہر ہے کہ انتخابی مہم پہ ہم گئے، یعنی حضرت تشریف لے گئے، تو ایک صاحب جو میواتی تھے، زمیندار تھے، ان سے جا کر ملے تو انہوں نے بہت اکرام کیا، جو کچھ گھر میں میسر تھا بہتر سے بہتر وہ پیش کیا، چارپائی پہ بٹھایا، تو پوچھا کہ ہاں مولوی صاحب کیسے آئے ہو تو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ہم الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ووٹ کے لیے ہیں۔ نے کہا جی ووٹ نہ دے سا تو روٹی ٹوک کھا لے، چائے پی لے، ووٹ نہ دے سا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے چوری بھی کرنی ہے، ہم نے ڈاکے بھی ڈالنے، ہم نے سارے غلط کام بھی کرنے، تو تھانہ میں آئے گا چھڑان کے مارے۔ بالکل اس نے غلط کہا، لیکن جو کچھ تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر، درسگاہوں میں بیٹھ کر دینی عنوانات کو اختیار کر کے فراڈ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کے لیے کیا اس پہ اجر ملے گا۔ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر اکابر کا لفظ استعمال کر کے ہم اپنے ماتحتوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکابر کے طریقے سے ہٹ رہے ہو؟ تو بھئی صاحب شریعت تو والعیاذ باللہ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی۔ کل تک جو بات غلط تھی آج وہ صحیح ہو گئی۔ غور کریں ہم انقلابازیوں پہ، اور یہ تو ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، استغفار، یہ تو لوگوں کے لیے ہے۔ جہنم لوگوں کے لیے، جنت تو ہماری ملکیت ہے نا۔ یہ ہم نے تصور یقین میں بدل لیا ہے۔ وہی لوگ جو ہمیں چندہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا برائی بڑھ گئی ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے، بے شک بڑھ گئی ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جو مدارس کی تعداد تھی 100 گنا سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کسی مدرسے میں کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ یہ بے دین لوگ ہی دے رہے ہیں بھائی، جن کو ہم سارے دن برا کہتے ہیں۔ کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے دینے والوں کے لیے دعا کی ہے؟ اپنا حق سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں پھر دینا نہیں سی۔ بھئی دینا تو تھا لیکن تجھے دینا تھا۔
ہزاروں مصارف اس کے سامنے موجود تھے. وہ اتنی دور سے چل کے تمہارے پاس آیا, کس نے بھیجا اس کو؟ وزیر اعلیٰ کا بھیجا ہوا مکرم ہوتا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا مکرم نہیں ہے. کبھی بھول کے دعا کی ہے کہ اللہ اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما؟ شکر گزاری واجب ہے, ترک واجب پہ وبال ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے؟ پھر مصارف کے تعین میں, اور بھائی کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں, ہمارا سارا سلسلہ ہی روزگار کے حصول کا سلسلہ ہی ہیلے پر قائم ہے. دعویٰ کرتے ہیں وارث نبوت کا, مدارس چل رہے ہیں نا, بے دین لوگ دے رہے ہیں نا, اور کون دے رہا ہے؟ مولوی چندہ دیتے ہیں, پیر صاحب چندہ دیتے ہیں, یہ داڑھی منڈے دیتے ہیں, سارے دنیاوی کاروبار کرنے والے دیتے ہیں. اور دے کر بھی شرمندہ ہوتے ہیں, یا اللہ ہم تیرے دین کا کام نہیں کر سکے تو معاف فرما, اور ہم لے کر بھی شکر گزار نہیں ہوتے. بھئی مجھے اگر میرا مدرسہ ہے یا میرا ادارہ ہے, ماشاءاللہ رونق ہے اداروں میں, تو لوگ اسی لیے دیتے ہیں نا کہ طلبہ پڑھ رہے ہیں, تو طلبہ کی برکت سے مل رہا ہے نا. مجھے کس نے پوچھنا تھا؟ مگر میں تسلسل سے ان طلبہ کا استحصال کرتا ہوں, ہر وقت اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں کہ میری وجہ سے ان کو مل رہا ہے, اس احساس میں. اور یہ احساس میرے پیش نظر ہوتا ہے, یہ چھوٹے ہیں. خیر, بات دوسری طرف چلی گئی. تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں میں تو صرف خوبیاں تلاش کرنی ہے, خامیاں تلاش کرنے والا کبھی معلم نہیں ہوا کرتا. انما بعثت معلما, سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. معلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے سرکار کی ذات ہے ویسی صفات ہونی چاہیے. کیسا ہونا چاہیے معلم کو؟ ایک طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرے استاد مجھ سے اتنی شفقت سے پیش آتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو اس طرح محبت سے پیش آتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے ہاں منتوں مرادوں کے بعد بیٹا ہوا, وہ بڑا ہوا, اچانک وہ پتہ چلا کہ گم ہو گیا یا اغوا ہو گیا. اب وہ بیٹا جو منتوں مرادوں سے پورا ہوا تھا, جو عطا ہوا تھا, اور پھر وہ جوان ہوا اور پھر وہ اچانک اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا, تو اس کے ماں باپ پر کیا بیتے گی؟ موت کا لفظ چھوٹا ہے. بہت تلاش کیا, بہت کوشش کی, نہیں ملا, مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اچانک وہ دروازے سے داخل ہوا. تو طالب علم یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے استاد کے سامنے جاتا ہوں تو میرے استاد ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے وہ گمشدہ بچہ واپس آ گیا. کہنے لگے ایک دفعہ نہیں, دن میں 10 دفعہ جاؤں تو استاد محترم مجھ سے اسی محبت سے پیش آتے ہیں. معلوم ہے وہ کون تھے؟ شاگرد حضرت مولانا محمود حسن صاحب تھے, استاد حضرت نانوتوی تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ راوی ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس شخص میں تواضع محسوس کرتے خود اس کے جوتے اٹھایا کرتے تھے. میں حضرت سے بھی بڑا عالم ہو گیا. مجھے لوگوں کو ووٹ کے لیے ادھر ہی متوجہ کرنا ہے نا جس پہ میں مطمئن ہوں. سوال یہ ہے کہ جس پہ میں مطمئن ہوں وہ ٹھیک ہے. اب حکیم شاہد صاحب مجھے بتائیں گے, مجھ سے پوچھیں گے کس کو ووٹ دینا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا کہ یہ درست ہے. مولانا سلمان صاحب مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ حافظ عبداللہ مجھ سے کیوں پوچھے گا؟ اس نے طے کر رکھا کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے. کسی شخص کو ووٹ دیا اور وہ شخص آگے جا کر
اس نے غلط کام کیے، ظلم کیا، اس ووٹ کا جتنا حصہ بنتا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا وبال اس پہ پڑے گا. لیکن حکیم شاہد صاحب مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ ہر بات پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھیں گے. اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ان کی سوچ سے متصادم ہو. حالانکہ صالح ترین شخص ہے، میں ان کے صالحیت کی قسم کھا سکتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے پیر صاحب ایک حد تک ہیں، اس کے آگے نہیں ہیں. تو پھر ہماری پیری مریدی تو اس بے دین سیاست کرنے والے سے بھی کمزور ہو گئی نا، جو اپنے قائد کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہا ہے، جرائم کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ملک کی بہتری اسی کے ذریعے سے ہوگی. ہماری پیری مریدی اس سے بھی کمزور ہو گئی. کیا ضرورت تھی پھر؟ 3 بدھ آپ کو دیے تھے نا، اسی لیے دیے تھے کہ آپ جانچ پڑتال کر لیں. کوئی بندے تو نہیں چھوڑے تھے گھیر گھیر کے لائیں. کیا خیال ہے کہ غلط تصور پہ قائم بظاہر شکل و شباہت سے صلحاء دکھیں تو کیا ان سے صحابہ جیسے انقلاب آئے گا؟ کب تک ہم مذہب کارڈ کھیلتے رہیں؟ غنیمت جانو بھائی ان کو، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ خود ستائی سے، اپنی تعریف سے ہم کب نکلیں گے؟ تو جس طرح سے احکامات شریعہ ضروری اور لازم ہیں، اسی طرح سے ہر موقع پر ہمارے دین کا خاصہ اور خوبی یہ ہے کہ وہ ہر موقع کی رہنمائی اس میں موجود ہے. بنوری ٹاؤن جامعۃ العلوم الاسلامیہ سے ایک فتویٰ جاری ہوا، یہ سن 2014 کی بات ہے غالباً. تو انہوں نے ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ایک تحریر جاری فرمائی. ہمارا ملک کا یہ بڑا ادارہ ہے، باوقار ادارہ ہے اور قابل اعتماد ہے. تحقیق کر کے یہ لوگ فتاوی جاری فرماتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے. اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں، ٹرانسفارمروں اور آلو پیاز کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. ملک پاکستان میں حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے. اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضہ کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی مقام. اگر ووٹ کا استعمال اسلامی فریضہ کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا رہا تو خدا نہ کرے یہ ملک ہی باقی نہ رہے گا. اہل وطن کی یہ روش جو ملک میں چل پڑی ہے، اگر یکسر تبدیل نہیں کی جائے گی تو ملک سے بدامنی، غربت و افلاس، بے روزگاری کا خاتمہ ناممکن ہوگا. جس طرح الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو صاف شفاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، تو ساتھ ساتھ امیدواروں کے صاف شفاف ہونے کی ذمہ داری کا احساس بھی پوری تندہی سے ادا کرے. الیکشن کمیشن سے زیادہ ذمہ داری عوام ووٹروں کی ہے کہ وہ ووٹ کو امانت اور اسلامی ذمہ داری کے طور پر استعمال کریں. اکثر و بیشتر کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے شروع ہوتے ہی غریب عوام جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی ماری ہوئی ہے اور مفاد پرست اشخاص اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لیڈروں، پارٹیوں اور ان کے نمائندوں سے کچھ وصول کرنے کے لیے دوڑیں لگانے لگ جاتے ہیں. نوکریوں کے حصول اور آلو پیاز کی فکر میں بے حسی، مفاد پرستی اور ضمیر کی کمزوری بلکہ ضمیر فروشی کا ثبوت دیتے ہوئے اور ملک کی بقا کو داؤ پر لگاتے ہوئے اپنی عزت نفس
اور اپنے بڑوں کی ناموس کو پس پش ڈال کر یہ سوداگر چھوٹے بڑے بیوپاریوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ الیکشن کی اصل روح اور اصل مقصد کسی کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہر ایک امیدوار نے بھی اور ووٹروں نے بھی اپنے مفاد کو سب کچھ سمجھا ہوتا ہے، اور ان کے مد نظر چل کی خیر کل کی خیر ہوتی ہے۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیر خواہ ہوں، ملکی مفاد، ملک کی بقا اور استحکام کا درد رکھنے والے ہوں، اور نفاذ شریعت ان کی اولین ترجیح ہو، نہ کہ ایسے آدمی منتخب کریں کہ جن کا نظریہ اور مشن صرف اور صرف اپنی تجوریاں بھرنا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امیدوار خدا اور رسول کے دین کا باغی اور منکر بھی نہ ہو۔ ووٹ کا استعمال، ہم مسلمان اپنا ووٹ اس امیدوار کے حق میں استعمال کریں جو صوم و صلات کا پابند ہو، نشہ آور اشیاء کا عادی نہ ہو، جواری اور سود خور نہ ہو۔ وطن پاکستان کو جسے لاکھوں مسلمانوں نے جان، مال اور عزتوں کی قربانی دے کر اسلامی نظام حکومت، نظام معیشت، نظام عدالت کے لیے حاصل کیا تھا، اس کی مقننہ اور بااختیار اسمبلی میں غیر مسلم شریک نہ کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ روسی نظام کا قائل امریکہ کی ریاستوں میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح امریکی نظام کو ماننے والا روسی حکومت میں برداشت اور شامل نہیں کیا جاتا۔ اگر ان شرطوں کا کوئی امیدوار نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ووٹ ہی استعمال نہ کیا جائے۔ ووٹ ایک شرعی شہادت، ووٹ نمائندہ کے حق میں شہادت ہے، اور ہر 21 سالہ شہادت کا اہل نہیں ہوتا، بلکہ شہادت کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں، بلکہ جھوٹ کا عادی نہ ہونا بھی ضروری ہے، یا خوف خدا کی وجہ سے جس کی علامت کم از کم صوم و صلات کی پابندی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 2 آیت ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا کے متعلق لکھا ہے، آیت کا نزول اگرچہ ایک خاص واقعہ میں ہے، لیکن حکم عام جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک شہادت اور امانت ہے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل اور مستحق کو پہنچائے۔ حکومت کے مناصب یعنی عہدے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہو، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہر شخص یہ سوچ کر ووٹ استعمال کرے کہ آیا میرا ووٹ ایسے شخص کے حق میں تو نہیں جا رہا جس کا قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آج جو پوری دنیا خصوصاً اسلامی ملک پاکستان میں جو فساد، بدامنی، دہشت گردی اور تخریب کاری کی آگ سلگ رہی ہے، یہ ہمارے غلط انتخاب کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے لفظ امانات کا صیغہ استعمال فرمایا جو جمع کا ہے۔ اس صیغے کو، جمع کے صیغے کو لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں حکومتی عہدے بھی داخل ہیں۔ انتخابات میں ووٹ، ووٹر اور امیدوار کی شرعی حیثیت۔ امیدواری کسی مجلس کی ممبری کے انتخابات کے لیے جو امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو وہ گویا پوری ملت کے سامنے 2 چیزوں کا مدعی ہے۔ یعنی جو ہمارے جو الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ 2 چیزوں کو گویا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا وہ امیدوار ہے، دوسرا یہ کہ وہ دیانتداری سے اس کام کو انجام دے گا۔ اب اگر واقعی میں وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے یعنی قابلیت رکھتا ہے اور امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبے سے اس میدان میں آیا تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے۔
اب ہر وہ شخص جو کسی بھی اسمبلی کے لیے امیدوار کے طور پر کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ آخرت کی بھی فکر ہے تو اس میدان میں آنے سے پہلے خود اپنا جائزہ لے اور یہ سمجھ لے کہ اس عہدے سے پہلے تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال تک محدود تھی، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں ہر شخص اپنے اہل و عیال کا بھی ذمہ دار ہے۔ اب اسمبلی میں جانے کے بعد خلق خدا کی جتنی تعداد کا تعلق اس کے حلقے سے ہے، ان سب کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر آتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جواب دہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ووٹ اور ووٹر کسی امیدوار کو جو ووٹ دیتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ان کی چند حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت و امانت بھی، یعنی ووٹ دے کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح ہے۔ اور اگر واقع میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہیں اور ووٹر یہ جانتے ہوئے بھی اس کو ووٹ دیتا ہے تو ایک جھوٹی شہادت دے رہا ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور دنیا اور آخرت کا وبال ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی شہادت کو شرک کے ساتھ بڑے گناہوں میں بیان فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہو کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو، یعنی بڑے بدترین گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر کے ووٹ دے، محض رسمی مروت یا کسی طمع و خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس وبال میں مبتلا نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری حیثیت ووٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹ دینے والا جس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہے گویا اس کی سفارش کر رہا ہے، سب مل کے سفارش کر رہے ہیں کہ ہماری رائے میں بہتر ہیں۔ سفارش کے بارے میں قرآن کریم میں جو ارشاد ہے ووٹ دینے والے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص، ترجمہ اس کا یہ کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں بھی اس کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو خلق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل، نالائق، فاسق اور ظالم کی سفارش کر کے اس کو خلق خدا پر مسلط کرے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں جو نیک یا بد عمل کرے گا ہم اس کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ووٹر کی ایک تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا جس کو ووٹ دے رہا ہے اس کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخصی یعنی ذاتی حق کے متعلق ہوتی اور وہ وکیل غلط کرتا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا اور اس کا یہ خود ذمہ دار ہوتا، تو پھر بھی معاملہ ہلکا تھا۔ مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جس میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے۔ اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کی گردن پر رہا۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت یعنی گواہی دینا، دوسرے سفارش، اور تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملتے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی ہے اور ناجائز وکالت بھی ہے، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ضروری تنبیہ پیش نظر رہے، جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے،
اسی طرح ایک اچھے نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب و لازم قرار دیا ہے۔ آج جو خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک صالح حضرات عموماً ووٹ دینے ہی سے گریز کرنے لگے، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدہ میں آ رہا ہے کہ ووٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ووٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کس قماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو، اس سے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی طور پر جرم اور پوری قوم و ملت پر ظلم کے مترادف ہے۔ اور اگر کسی حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانتدار نہ ہو، مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصولوں پر دوسروں کے نسبت غنیمت ہو، تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم، یعنی شر کو کم کرنے کے لیے اور ظلم کو کم کرنے کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ مختصر یہ کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اور اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام۔ بہت سے لوگ، بالخصوص بعض ایسے طبقات کے جو غربت زدہ ہیں، وہ اس موقع پر ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاوضہ ان سے لیا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اس کی حقیقت کو سامنے رکھیں، اور اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا، وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے برے اقدامات کرے گا، ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں اپنے حصے کے بقدر شریک ہوں گے۔ نمبر 2، اس معاملے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے، شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب بھی محدود، عذاب بھی محدود، لیکن قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، سچی شہادت کا چھپانا از روئے قرآن حرام ہے، اس لیے کسی حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریے کا حامل اور دیانتدار نمائندہ کھڑا ہے تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، جو امیدوار نظریہ اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہو، اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو، کوئی دانش مندی نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ یہ چند گزارشات تھیں، امید ہے کہ اس پہ غور فرمائیں گے۔ مجھ گناہگار کی حیثیت بالخصوص اس معاملے میں کوئی میری خوشنودی کے لیے ایسا کرتا ہو یا کرنا چاہتا ہو تو اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اس ساری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو بالخصوص اس معاملے میں اور بالعموم ہر معاملے میں اپنے رب کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ غور کیجیے اور بار بار غور کیجیے، اور یہ ذہن میں ہو کہ یہ ووٹ پکڑ اور عذاب کا باعث بھی بن سکتا ہے، اجر و ثواب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کی روشنی میں اپنا رخ متعین کیجیے اور ہمت کیجیے۔ اس پہ نہ جائیں کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، انشاءاللہ اسی سے فرق پڑے گا اگر اللہ کے لیے اس کو اختیار کیا۔ پھر بہت سے لوگ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو آزمائش سے بچائیں۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلیدی عہدے پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے عارضی طور پر، وہاں پر آپ
اپنے مفادات کی بنا پر بھی، اپنے سیاسی رجحان کی بنا پر بھی، پسند ناپسند کے حوالے سے شخصیت کی بنا پر بھی آپ نے اگر دیانت کے راستے کو چھوڑا تو 20,000 ووٹرز جو مل کر کے گناہ کما رہے ہیں، شاید آپ نے تنہا ان سے زیادہ گناہ اپنے حصے میں منتقل کر لیا۔ اگر آپ دیانتدار ہیں اور طے کر چکے ہیں کہ ایسا میں نہیں کروں گا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ پھر خوف کی ایک شق ایسی رہ جاتی ہے کہ بعض اوقات اس میں نہ چاہتے ہوئے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ایک ذمہ دار ہیں تو آپ کے دستخط ہی اس میں حرف آخر ہوں گے۔ تو بہرحال خوف یا لالچ جو بھی ہے، کوئی ایسی عافیت کی شکل ہو کہ اس دودھاری تلوار سے بچت ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اور اگر پھر بھی کہیں آپ کی ذمہ داری لگتی ہے تو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی عافیت مانگیں کہ یا اللہ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرما۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح راستے پر چلنے کی، صحیح راستے کو سمجھنے کی، اور اس راستے پر جو میری ذمہ داریاں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔